حسین اللہ ارزقنا زیارت الحسین فی فوادی کربلا ندائی کربلا کربلا آواز میری دل میرا ہے کربلا 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق العباد وساقه البحار ومسيل البحار ومخزن النجار ليس لحريته ابتداء ولا بظلته انقضاء وهو الأول لم يزل والباقي بلا أجل خرت له الدواء وبهته الشفاء الكائن قبل أن يكون كرسي أو عرش أو سماء أو أرض أو جان لا يدرك بعد الهمم فلا يناله موصوفة الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم قدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ومدد بالصخور ميدان عرضه المؤمن الحق بالحق بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد اللهم ارزقنا في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صدق محمد. عاشقان اہل بیت اطہار علیہ السلام، آپ کی خدمت بابرکت میں قرآن کریم کی مشہور و معروف آیہ مبارکہ کی تلاوت کا فی فوادی کہ جس سیر میں اہل بیت علیہ السلام کی عظمت و منزلت، رفعت و شان و شوکت و عروج و بلندیوں کا ذکر کیا جا رہا تھا. قرآن کریم نے ذہن انسانی کو بار بار متنبع کیا ہے، خواب غفلت سے بیدار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ تم قرآن کریم کو غور و فکر کے ساتھ پڑھو، تدبر و تفکر کے ساتھ پڑھو. تم قرآن کریم میں سوچتے اور سمجھتے کیوں نہیں؟ اگرچہ تم قرآن کریم کو غور و فکر سے پڑھتے تو تم اس نتیجے پر پہنچتے کہ یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے. قرآن کریم یہ
دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی بھی اختلاف نہیں، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو وارث قرآن ہو، جو ذمہ دار قرآن ہو، جو حاملان قرآن ہو، ان کے درمیان بھی کوئی اختلاف نہیں پایا جانا چاہیے۔ اس لیے پیغمبر اکرم نے یہ کہہ کر تعارف بھی کرایا تھا کہ صغیر کربلا والندائی ہمارے بڑے ہمارے درمیان کوئی بھی اختلاف نہیں۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ ہمارے درمیان بس میری دل میرا ہے کربلا، ہمارے درمیان اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ کو اطمینان سے تو نہیں بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ لوگ قرآن کے بھی دشمن ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے بھی دشمن ہیں۔ قرآن کے دشمن صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے کہ جن کے درمیان اختلاف نہ پایا جاتا ہو، لیکن آل محمد کا در ایک ایسا گھرانہ ہے کہ جن کے درمیان کوئی بھی اختلاف اور تصادم نہیں ہے۔ لیکن ہمیں مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے۔ قرآن کے دشمنوں نے کہا کہ قرآن کریم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کہ قرآن کریم میں جو اختلاف پایا جاتا ہے، ارشاد ہوتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ظَهِيرًا۔ اگر تمام انس و جن اس بات پر مل جائیں اور اکٹھا ہو جائیں کہ قرآن کریم کا جواب لائیں، تو وہ قرآن کریم کا جواب نہیں لا سکتے۔ تو پورے قرآن کریم کا جواب مانگا گیا۔ دوسری جگہ پر ارشاد ہوا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرٍ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، اے پیغمبر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم پڑھ کر لائے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ 10 سورت کا جواب لے آئیں۔ ایک جگہ پر پورے قرآن کریم کا جواب، دوسری جگہ پر 10 سوروں کا جواب۔ پھر قرآن کے دشمنوں نے آیت پیش کی، ارشاد ہوتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ 10 سورہ کہاں، ایک سورہ کہاں، اسی کا نام کر اس وقت کے دیکھو کہ کتنے طرح کے لوگ تھے۔ کہا کہ 3 طرح کے لوگ، کچھ کافر، کچھ مشرک، کچھ منافق۔ کہا قرآن نے 3 طرح کے لوگوں کو دیکھ کر کے 3 طرح کے دعوے کیے۔ کہا کافر کون ہے؟ کہا کافر وہ ہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتے۔ تو کہا جو اللہ کو نہیں مانتے وہ پورے قرآن کریم کا جواب لے آئیں۔ کہا یہ مشرک کون ہے؟ کہ جو اللہ کو مان لے لیکن اس کے رسول کو نہ مانے۔ تو ان سے کہا کہ 10 سوروں کا جواب لے آؤ۔ کہا یہ منافق کون ہے؟ کہ جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن علی کو نہیں مانتے۔ تو کہا تم بغض علی میں اتنے گر جاؤ گے کہ ایک سورے کا بھی جواب نہیں لا سکتے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ یہ لفظ قرآن قیس سے نکلا ہے کہ جس کے معنی پڑھنے کے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ جب یہ قرآن نازل ہوا تو کیا قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اس کا نام کچھ اور تھا؟ اس لیے کہ قرآن قیس سے نکلا ہے، جس کے معنی پڑھنے کے ہوتے ہیں، اور قرآن کے پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ قاری۔ تو یہ بتائیے کہ قرآن سے پہلے نازل ہونے کے قرآن کا کچھ اور نام تھا
اس کا نام ہی قرآن تھا، تو قرآن کے پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں۔ اگر پروردگار کے اسماء گرامی میں سے یا قاری نام بتا دیجئے تو میں مذہب بدل دوں گا۔ تو قرآن کے پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں، تو قرآن کا کچھ اور نام تو تھا نہیں، جب نازل ہوا تو قرآن ہی نام تھا اور خدا کا نام قاری نہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو کس نے پڑھا؟ بھائی نازل ہونے سے پہلے کس نے قرآن کو پڑھا؟ اس لیے کہ قرآن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پڑھا جا چکا ہو، اور اللہ کا نام قاری نہیں۔ تو یہ نازل ہونے سے پہلے کس نے پڑھا؟ قرآن کریم اٹھا کر پڑھیے، ارشاد ہوتا ہے الرحمن، وہ رحمان ہے۔ بھائی وہ رحمان کس بات پر زمین کا فرش بچھایا؟ آسمان کا شامیانہ تانا، سمندروں میں تیرنے والی کشتیاں بنائی، پانی میں روانی عطا کی، کہا نہیں کو تو رحمان اس بات پر ہے کہ علم القرآن، وہ رحمان اس بات پر ہے کہ اس نے اپنے پیارے کو پورا قرآن پڑھا دیا۔ تو آپ پتا کرو کہ کون تھا کہ جو پیدا پہلے ہوا؟ سبحان اللہ۔ بھئی کون ہے کہ رحمان کس بات پر؟ زمین کا فرش بچھایا اس بات پر رحمان نہیں، آسمان کا شامیانہ تانا اس بات پر رحمان نہیں، وہ تو رحمان اس بات پر ہے کہ علم القرآن، اس نے اپنے پیارے کا پورا قرآن پڑھا دیا۔ پھر کیا کہا؟ خلق الانسان، اور پھر انسان کو پیدا کیا۔ تو اب تلاش کرو کون ہے وہ ذات گرامی کہ جس نے پیدا ہونے سے پہلے قرآن پڑھا، پیدا بعد میں ہوا۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو خانہ کعبہ میں آ جائیے، علی پہلے قرآن پڑھ کر بتا رہے ہیں میں وہاں سے پڑھ کر آیا ہوں، پیدا خانہ کعبہ میں ہو رہا ہوں۔ اس لیے کہ علم القرآن کے بعد بلا فصل ہے خلق الانسان۔ تو آپ کون؟ کہا کہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب جانا چاہتی ہیں۔ مریم کو خوش شاخ خرما سے رطب کو دے دیے، لیکن مریم کہا یہ زچہ خانہ نہیں ہے بلکہ عبادت خانہ ہے، مریم یہاں سے چلی جاؤ۔ لیکن ایک بیوی کو بلایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم سے فاطمہ بنت اسد بہت زیادہ پاک ہے، ورنہ بلایا نہ جاتا۔ اب اگر کہ فاطمہ بنت اسد شوہر کی مرضی کے خلاف گئی تو خاندان بنی ہاشم کی عورتیں اگر شوہر کی مرضی کے خلاف گھر سے باہر نکلتی ہیں تو پھر دیور کے دیور بگڑ جاتے ہیں۔ آئی خانہ کعبہ کے قریب اور آنے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرتی جا رہی ہیں۔ پروردگار میں تجھ پر ایمان لائی، تیری کتابوں پر ایمان لائی، تیرے رسول پر ایمان لائی، اتنی بات کی نا۔ اس کے بعد جب بات کہی پروردگار اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے میری مشکل آسان کر دے۔ یعنی فاطمہ بنت اسد مولا علی کی ولادت کے وقت بھی یہ بتا رہی ہے کہ صرف قرآن پر ایمان کافی نہیں، صرف اللہ کے نبی پر ایمان کافی نہیں، جب تک کہ اس مولود کا واسطہ نہ دو گے مشکلیں آسان نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد جیسے ہی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب گئی، دیوار شک ہوئی، یہی مانا یعنی فاطمہ بنت اسد نے خانہ کعبہ کی دیوار کو شک کر کے بتا دیا کہ جس کی زوجہ کو خانہ کعبہ میں جانے سے خانہ کعبہ کا دیوار نہیں روک سکتا، اس کے شوہر کو جنت میں جانے سے جنت کا دروازہ کیسے روکے گا؟
کتنا ہی بہادر ہو، کوئی کتنا ہی شجاع ہو، اگر دیوار گر رہی ہوگی تو وہ اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھائے گا، اور اگرچہ اپنے قدم کو آگے بڑھائے میں تو بڑا بہادر ہوں، شجاع ہوں، بلوند ہوں، تو یہ شجاعت نہیں کہی جائے گی بلکہ حماقت کہی جائے گی۔ فاطمہ بنت اسد دیکھ رہی تھی کہ کعبے کی دیوار آہستہ آہستہ شک ہو رہی تھی، لیکن فاطمہ بنت اسد کے قدم مستقل تھے، اس لیے کہ والدہ کررا تھی، سفارہ کی ماں نہیں ہے۔ اور پھر کعبے کے لب اس طریقے سے کھل گئے کہ جیسے کسی عظیم شخصیت کے آنے کے بعد دروازہ کھل جایا کرتا ہے، اور اس قدر ماحول سکوت پذیر رہا کہ جیسے کسی بڑی شخصیت کے آنے کے بعد ماحول میں سناٹا چھا جائے۔ اب مجھے یہاں پر کوئی بتائے، اور جھوٹا سے جھوٹا مورخ بتائے کہ کسی نے یہ لکھا ہو کہ جناب ابو طالب کو جا کر کے کسی نے حالات کا پتہ بتایا ہو۔ بھائی لوگ گئے، کیا آپ کی زوجہ خانے کعبہ میں گئی، دروازہ توڑنے کی کوشش کی گئی، نہ دروازے کو ٹوٹنا تھا نہ ٹوٹا، نہ دروازے کو کھلنا تھا نہ کھلا۔ اب مجھے یہاں پر یہ کوئی بتائے کہ جناب ابو طالب نے کسی سے پوچھا ہو کہ میری زوجہ کہاں ہے؟ ارے بھائی پوچھتا وہ ہے کہ جو جانتا نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابو طالب کے گھر سے لے کر خدا کے گھر تک کوئی شعاع نور تھا تو جو لمحے لمحے سچے کی بھی خیریت بتا رہا تھا، بچے کی بھی خیریت بتا رہا تھا۔ بل مجھے یہیں تک آنا تھا۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں، ایک ذرا بلند ترین صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔
کی زیارت کی. جو خانے کعبہ میں محمد نے عمل انجام دیا کہ اپنی زبان علی کے دہن میں ڈالا. جناب عباس کو علی حسین نے گود میں لیتے ہی اپنے پہلے اقدس کو زبان جناب عباس میں ڈالا. پہلی غذا اگرچہ علی کو لعاب محمد، تو جناب عباس کو پہلی غذا لعاب دہن حسین. جناب عباس کے ہاتھ کماد میں لپیٹے گئے. بار بار جناب عباس نے کماد کو پھاڑ دیا اور یہ بتایا کہ مجھے محدود رہنے کی عادت نہیں ہے. وہاں علی نے کیا کہا تھا؟ بار بار کماد کو پھاڑا تھا اور کہا تھا کہ خلینی امہ آبد ربی، اے ناظر گرامی میرے ہاتھ کھلے رہنے دیجئے تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں. ارے خانے کعبہ میں علی نے عبادت کا سلیقہ بتایا. ہاتھ باندھ کر عبادت نہیں کی جاتی، ہاتھ کھول کر عبادت کی جاتی. ویسے ہی جناب عباس نے بار بار کماد کو پھاڑ دیا. اب ہو سکتا ہے ممکن ہے کوئی یہ کہہ دے کہ وہاں علی نے چلے افضل کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا تھا، جناب عباس نے تو نہیں کیا. ہم کہتے ہیں ارے بھائی وہاں چلے افضل آیا، علی نے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. اگر یہاں بھی آیا ہوتا، نہیں یہ کسی کتاب میں نہیں ہے، میں چونکہ خود رائٹر ہوں اس لیے ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں کہ میری بات ہے، کسی کتاب میں تو نہیں ہے. اگرچہ چلے افضل نے جو یہ منظر دیکھا کہ قریب علی کے پہنچا، دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، آدھا دل دائیں طرف تھا آدھا دل بائیں طرف تھا. سمجھو، آدھا دل دائیں طرف آدھا دل بائیں طرف، بیچ میں علی کا ٹھونا، یعنی ادھر بھی نجات ادھر بھی نجات، بیچ میں ہاتھ. ادھر بھی بات کی ادھر بھی بات کی، بیچ میں ہاتھ تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. دیکھیں وہاں چلے افضل آیا، دو ٹکڑوں میں تقسیم. اگر یہاں آ جاتا، ارے نہیں، شاید افضل اپنی نسل کو وصیت کر کے چلا گیا. دیکھو علی کے پاس جانے کا انجام. اب اگر جو اس کے بیٹے عباس میں چلے گئے تو پھر تیری نسل ہی ختم ہو جائے گی. یا عباس یا جناب عباس کے سامنے افضل نہ آیا تو نسل باقی رہ گئی. میں کچھ کہہ رہا ہوں. اب یہ بتائیے کہ جو لعاب دہن حسین پا کر کے پروان چڑھ رہا ہو، اس کی عظمت کی منزل کیا ہوگی؟ اگر جناب عباس علیہ السلام کو دیکھا جائے تو کبھی مولا علی کی گود میں پروان چڑھے، کبھی مولا امام حسن کی گود میں گئے،
نہیں پڑا. جیسے ہی گود میں لیا تھا تو جناب عباس جناب امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بابا کیا اجازت ہے کہ میں اس بچے کا نام رکھ دوں؟ کہا میرے نام رکھ دو. کہا بابا میں نے اس بچے کا نام عباس رکھا. کہا حسین اس بچے کا نام عباس کیوں رکھا؟ کہا اس نام میں کہیں زیر نہیں ہے. ارے جب حسین اس جبے کے تحت نام رکھے کہ نام میں بھی کہیں زیر نہ ہو تو بھلا وہ دشمنوں سے زیر کیسے ہوتا؟ یہ ضمانت ہے امام حسین. آج یہ کہیں گے ریحان حسن یہ کہہ دیا کہ جو قرآن کی گود میں پلتا ہے اسے عباس کہتے ہیں. بھئی قرآن ہے ثابت، اہل بیت ہے قرآن ناطق، وہ خاموش قرآن، یہ بولنے والے قرآن. تو جو بولنے والے قرآن کی گود میں پلے تو ساتھ گرہمی کے نام. اب انصاف سے بتائیے کہ جو قرآن ناطق کی گود میں پلے تو پھر اس کی بات کیسی ہوگی؟ دیکھیے اگرچہ کوئی نبی یا امام کوئی فعل اور کوئی کام ایسا انجام دے، کوئی انسان کو ورتے حیرت و محو حیرت میں ڈال دے تو کوئی تعجب کا مقام نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نبوت اور امامت سے اسی بات کی امید ہی رکھتے ہیں کہ ان کا عمل ایسا عمل ہو کہ جو انسان کو ورتے حیرت اور محو حیرت میں ڈال. لیکن وہ شخصیت کہ جو بظاہر نہ نبی ہو نہ امام ہو لیکن اس کا عمل ایسا ہو کہ جو بالکل شان نبوت و امامت کے مطابق ہو، تو پھر اسے خدا کا معجزہ نہ کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ خالق کائنات نے کچھ کردار ایسے بنائے تھے کہ جو نبی یا امام تو نہ تھے لیکن اعمال ویسے ہی تھے کہ جو نبوت و امامت کا ہوا کرتا ہے. وہی کردار ہمیں جناب سید سجاد اور جناب زینب صدقۃ اللہ علیہ السلام علیہ پروان چڑھتے چلے جا رہے ہیں. 2 یا 2.5 برس کا سن. جیسے ہر باپ اپنے بچے کو پڑھاتا ہے ویسے ہی علی نے ایک مرتبہ گود میں لیے ہوئے جناب عباس سے کہا بیٹا کہو حق ایک. اب یہ بتائیے کہ جب ہر باپ اپنے بچے کو پڑھاتا ہے تو جب باب العلم علی کا علم کا دروازہ پڑھا رہا ہوگا تو اس علم کی منزلت کیا ہوگی؟ علی نے عباس سے کہا بیٹا کہو ایک. جناب عباس نے حق کا ایک کہا بیٹا کہو دو. جناب عباس خاموش ہے. کہا بیٹا دو کیوں نہیں کہتے؟ کہا بابا جس زبان سے اللہ کی الوہیت کا اقرار کیا اب اسی زبان سے دو کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. یہ ہے علم کا معیار. اگر یہ کام کوئی نبی یا امام کرتا بچپنے میں تو ہم تو ایسے ہی تقاضا کرتے ہیں، ایسی امید کرتے ہیں. لیکن جناب عباس نے بچپنے میں وہ عمل اور کارنامہ انجام دیا کہ جو نبوت اور امامت کی شان کے مطابق ہوا کرتا. یہ تو بچپنے کا عالم. 13 برس کا سن. جنگ صفین. ایک مرتبہ میرا مولا علی فرماتے ہیں مالک اشتر جنگ کا ماحول کیسا ہے؟ کہا مولا کشتوں کے پشتے لگ رہے ہیں. پہلے مالک کا مرتبہ سمجھئے. مالک کے لیے میرے مولا کائنات طریب نبی طالب غالب کل غالب نسبت کل اپنے کل ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میرے لیے مالک ویسے ہی ہے جیسے میں محمد کے لیے تھا. یہ ہے جناب مالک کا مرتبہ. مالک اشتر صفین کا کیا ماحول ہے؟ کہا مولا کشتوں کے کشتے
دیجئے ابھی میں میمنے کو میسرے پر پلٹ کے آتا ہوں. ارے یہ ہے علی کے چاہنے والے کا انداز. ابھی میں میسرے کو قلب لشکر پہ پلٹ کر آتا ہوں. کہا نہیں مالک افطر تم نہیں. کہا مولا غلام کے رہتے ہوئے اور کسے بھیجیں گے؟ کہا نہیں میرے بیٹے عباس کو بلا لاؤ. جیسے یہ کہا مولا غلاموں کے رہتے ہوئے شہزادوں کو کیوں حکم دے رہے ہیں؟ اسی خیمے میں میرا بیٹا ابراہیم بھی ہے، پہلے غلام کو بلا لیجئے. کہاں ہے وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ اسلام غلام نوازی کی باتیں کیا کرتا ہے؟ جس خیمے میں جناب عباس ہے اسی خیمے میں جناب ابراہیم بھی ہے. یعنی جس خیمے میں امام زادہ تھا اسی خیمے میں غلام زادہ تھا. کیا اہل بیت وہ ہے کہ جو نابرابری کے تصور کو ختم کرتے ہیں، برابری کا درس دیتے ہیں. بقول علامہ اقبال ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. یہ مولا علی جنگل صفین میں 18 بیٹے کو اس لیے لے کر آئے تاکہ دنیا کو بتائیں ہم وہ نہیں ہیں کہ جو اپنی جان کو بچائیں عوام کو مروا دیں. ہم تو اپنے بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے آتے ہیں. ہم تو اپنے فرزندوں کو قربان کر دیں گے اسلام. جیسے یہ کہا کہ نہیں مالک افطر میرے بیٹے عباس کو بلا لاؤ، اس لیے کہ آج کے دن میرا لہو فیصلہ کن جن کرے گا. جیسے یہ کہا کہ مولا آپ کی اطاعت و فرمان برداری مجھ پر واجب. آئے خیمے میں جیسے لوگ جناب عباس کو شہزادہ کر کے مخاطب کیا کرتے ہیں اسی انداز سے جناب ابراہیم کو بھی لوگ شہزادہ کہتے ہیں. کوئی فرق نہیں، کوئی امتیاز نہیں. کہا کہ آقا عباس آپ کو آقا علی مرتضیٰ بلاتے ہیں. اب جناب عباس آئے احترام پدر میں نظروں کو جھکائے ہوئے ایک مرتبہ کہتے ہیں بیٹا کیا تم میدان میں جنگ میں جانا چاہتے ہو؟ تو جناب عباس نظروں کو جھکائے ہوئے کہتے ہیں بابا میرے بازو کی مچھلیاں اس لیے اچھل رہی ہیں کہ مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجیے تاکہ میں دشمنوں کو فنار کر کے بتاؤں کہ علی کا لال کسے کہتے ہیں. میری تو بازو کی مچھلیاں اس لیے اچھل رہی ہیں. تمہیں اس میں جنگ ملے گی لیکن ایک بات یاد رکھو آج کے دن تمہیں عباس بن کر نہیں بلکہ علی بن کر جانا ہوگا. کہا بابا آپ کا جو حکم ہو جیسے یہ کہا تو کہا مالک افطر میرے لباس کو لایا جائے. 13 برس کا سن 60 برس کے علی کا لباس. مولوی کہتا ہے کہ 13 برس کے بچے نے جب 60 برس کے علی کا لباس پہنا تو ایسا ہی معلوم ہوا جیسے یہ لباس عباس کے لیے بنا ہو. ہمیں تاریخ اسلام میں ایک اور جناب عباس کا نام ملتا ہے، وہ عباس ابن عبد المطلب. مولا کائنات کے پاس آئے اور مولا کائنات کے پاس آنے کے بعد کہتے ہیں اے علی میں محمد کی میراث مانگنے آیا ہوں اس لیے کہ میں محمد کا چچا ہوں، عبداللہ کا بھائی ہوں، حمزہ کا بھائی ہوں. میں محمد کا بھی چچا، علی تمہارا بھی چچا، میں محمد کی میراث مانگنے آیا ہوں. کہا یقیناً آپ میرے چچا ہیں، آپ کو میراث محمد چاہیے تو آپ جو چاہیے لے جائیے. میرے محمد نے کچھ اور نہیں چھوڑا، 3 چیزیں چھوڑی، ایک تلوار رسول، ایک دستار رسول، ایک رہبار رسول. اس میں سے جو چاہیے وہ لے لیجیے. کہا کہ تلوار چلانا ہمارا خاندان
اسلامی فن ہے، ہمیں ان 3 چیزوں میں سے تلوار رسول دے دو۔ کہا کہ وہ تلوار رکھی ہوئی ہے، چچا جان اٹھا لیجئے۔ جناب عباس ابن عبد المطلب کی شجاعت کا عالم یہ تھا کہ کوئی بھی غیر ہاشمی جناب عباس ابن عبد المطلب کے سامنے سر اٹھا کر گفتگو نہیں کر سکتا تھا، اتنے شجاع و بہادر تھے۔ جیسے ہی مولا علی نے کہا کہ وہ تلوار رکھی ہوئی ہے اٹھا لیجئے، جیسے ایک بہادر جوش شجاعت میں آگے بڑھتا ہے، اسی انداز سے مولا جناب عباس ابن عبد المطلب آگے بڑھے اور جہاں شان بے نیازی میں کہ تلوار رسول کو اٹھانا چاہے تو تلوار کا وزن کتنا ہوگا؟ 1 کلو، 2 کلو، 5 کلو، یا ایسا شجاع جا رہا ہے اٹھانے کے لیے تلوار کو کہ جس کے سامنے کوئی غیر ہاشمی سر اٹھا کر گفتگو نہیں کر سکتا۔ شان بے نیازی میں اب جو تلوار رسول کو اٹھانا چاہا، تلوار رسول اٹھ نہ سکے۔ علی یہ تلوار تو مجھ سے نہیں اٹھ سکتے۔ کہا پھر چچا، کہا مجھے دستار رسول دے دو۔ کہاں ہے نا، مجھے دستار رسول دے دو۔ کہا چچا جان وہ رکھی ہوئی ہے اٹھا کر کے پہن لیجئے۔ کہا کہ مومن ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میرے بیٹے تم اپنے ہاتھ سے اس امانے کو میرے سر پر رکھو۔ جیسے ہی مولا علی نے یہ سنا، دستار رسول کو اٹھایا، عباس ابن عبد المطلب کے قریب آئے، آج جو سر پر رکھا، جناب عباس ابن عبد المطلب کانپنے لگے، لرزنے لگے۔ ایک مرتبہ کہا علی جلد اس دستار کو ہٹاؤ، جلد امام رسول کو ہٹاؤ، جلد اس دستار رسول کو ہٹاؤ۔ کہا کیا بات ہے جان؟ کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کپڑے کا امامہ نہ ہو، میرے سر پر کوئی عہد رکھ دیا گیا ہو۔ اب جیسے یہ کہا کہ ایک مرتبہ کہا چچا جان وہ روال رسول؟ کہا نہیں۔ کہا بیٹا اصل قریب آؤ، تلوار رسول کو اٹھا لاؤ، دستار رسول کو اٹھا لاؤ۔ شہزادہ امام حسن ایک ہاتھ میں تلوار رسول کو لے کر چلا، ایک ہاتھ میں امامے کو لے کر چلا، ایسے لے کر چلا کہ جیسے دونوں ہاتھوں پر ایک پھول کے وزن کو لیے ہوئے ہو۔ تلوار رسول کے قریب آئے، کہا بیٹا دستار رسول کو سر پر رکھو، تلوار رسول کو کمر میں حمایت کرو، روال رسول پر بیٹھ جاؤ۔ امام حسن نے دستار رسول کو سر پر رکھا، تلوار رسول کو کمر میں حمایت کیا اور روال رسول پر بیٹھے۔ ویسے ہی روال رسول خوش ہوا کہ جیسے محمد کے بیٹھنے پہ خوش ہوا کرتا تھا۔ اب جب روال رسول پر بیٹھے، کعبہ دیا، ایک چکر امام حسن نے لگایا، واپس آئے، کہا بیٹا حسین تم بھی دستار رسول کو سر پر رکھو، تلوار رسول کو حمایت کرو، روال رسول پر بیٹھ جاؤ۔ امام حسین نے بھی دستار رسول کو سر پر رکھا۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ تلوار رسول کو کمر میں حمایت کیا، روال رسول پر بیٹھے۔ ایک مرتبہ کعبہ دیا، چکر لگا کر واپس آئے، پھر علی نے بھی دستار رسول کو سر پر رکھا، تلوار رسول کو کمر میں حمایت کیا، روال رسول پر بیٹھے، ایک چکر لگا کر کے واپس آئے اور کہا چچا جان
کا لباس 13 برس کے بچے عباس نے پہنا. اب جناب عباس میدان صفین میں جانا چاہتے ہیں. تو علی نے کہا عباس آج تم اس لشکر میں جا رہے ہو کہ جہاں بہت ہی کم ظرف اور بد نظر رہتے ہیں. کہیں کسی بد نظر کی تمہیں نظر نہ لگ جائے، اس لیے چہرے پر نقاب ڈال کے جاؤ. اور جب تم حسن کا صدقہ اتار دو گے تو میں کہوں گا کہ نقاب کو الٹ دینا. توجہ، جناب عباس علی کے لباس کو پہن کر کے گھوڑے کے جانب ویسے ہی چلے کہ جیسے کہ علی چلتے تھے. اسی انداز سے گھوڑے پر بیٹھے کہ جیسے علی رونا افروز ہوتے تھے. اسی انداز سے گھوڑے کو کعبہ دیا. ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں، ارے لفظوں کی احتیاط ہے، اس لیے کہ علی ہے امام. ارے رفتار میں نہیں تھی، انداز میں لا تھا، کردار میں لا تھا. علی ہے قرآن، اور اس کاغذ پہ جو چھپا ہوا ہے عروج، اس کا نام عباس. نہیں مجھے کہہ دینے دیجیے کہ علی ہے قرآن، اور اس ناشکستہ عبادت پر ہو جو تصویر ہے وہ ذات علی. جس طریقے سے میدان غدیر میں میرے پیغمبر نے دونوں ہاتھوں پہ علی کو بلند کر کے کہا کہ میرے باپ میرا وارث علی ہے، اسی طریقے سے میدان صفین میں 18 بیٹوں کی موجودگی میں عباس کو میدان میں بھیج کر بتایا میرے باپ میری شجاعت کا وارث عباس. بالکل انداز میں رہا، رفتار میں رفتار، کردار میں کردار. اب تو جناب عباس میدان صفین میں پہنچے تو ایک جگہ پر رک کر کے تلوار چلانا شروع کیا. یعنی جیسے علی ایک جگہ پر قدم رکھ کر کے تلوار چلاتے چلے جاتے تھے، اس لیے کہ کانہم بنیان مرصوص، یہ تو شیشہ پلائی کی دیوار ہے. قرآن کی اس آیت پر جنگ صفین میں ہو بہو عباس نکلے. قرآن کریم کی یہ تفسیر، میدان صفین میں عباس بن گئے. جب 70 پہلوانوں کو قتل کیا تو ایک مرتبہ حاکم شام کہتا ہے شاہ صاحب کیا بات؟ کہا دیکھو اس جوان نے میرے 70 پہلوانوں کو قتل کر دیا. امن قریب ہے کہ شام کے لشکر کے قدم کھڑ جائیں، اس لیے تم مقابلے میں جاؤ. تو وہ کہتا ہے مست ہاتھی کی طرح چلا، اور کہتا ہے میں اس جوان کے مقابلے میں جاؤں. تجھے معلوم نہیں کہ 10,000 کے لشکر سے میں تنہا مقابلہ کرتا ہوں؟ کہا پہلے جانا. کہا نہیں، میری یہ توہین ہے کہ میں اکیلے اس جوان کے مقابلے میں جاؤں. میں اپنے بیٹے کو بھیج دیتا ہوں کہ انجام تو جاننا، انجام تو جاننا. اس لیے کہ ہم نے بدر کی لڑائی سے محمد کی آخری لڑائی تک یہ منظر دیکھا ہے کہ ایسے باہر
غرور اور تکبر سے بھرا ہوا کردار بھی نظر آیا تو وہ ساتھ کما کے گیا، انتظار کے ساتھ کردار نظر آیا تو راہب جیسا شخص ساتھ بیٹے کما کے جا رہا ہے۔ میں منزل جا جاؤں گا، ورنہ کچھ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ آنے والے نے آ کر کہا، رسول کہہ رہے ہیں کہ تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں، حسین کہتے ہیں ہم نے ایک دیا، رسول کہتے ہیں اولاد نہیں دو دیا، کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ارے بھائی غور کیجئے کہ آیا کون تھا؟ کہاں راہب آیا تھا؟ پیغمبر حسین بتانا چاہ رہے تھے کہ جو تمہارا رہبر ہے وہ میرے اسلام کے رہبر کی وزیر کی بات تو الگ، ارے ان کا بیٹا بھی اولاد دے دے گا۔ تمہارا جو عظیم رہبر ہے وہ میرے عظیم رہبر کے بچے کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہوا۔ دراصل امام حسین علیہ السلام دشمنوں کے سامنے اپنے نانا کی عظمت کو بتا رہے تھے کہ میرے نانا تو بہت دور کی بات، ان کے گھر کے بچے یہ کام کر دیا کرتے ہیں۔ عظمت بتانا مقصود، اور امام حسین نے اپنے نانا کی ہی عظمت کو نہیں بچایا۔ ارے میرا حسین تو وہ ہے کہ جو نبیوں کی عزتوں کی عظمتوں کو تاج کو بچاتا ہے۔ جناب نوح کا واقعہ موجود ہے، بلکہ اسلام کے بھی پرچم کو بلند کیا اور یہ اختیار بتایا کہ میرے نانا کا اختیار کیا سمجھو گے، پہلے تو ان کے بچے کے اختیار کو سمجھو۔ میرے نانا تو بڑے عظیم ہیں، اس واقعے پر کبھی زندگی ملی تو کبھی اور گفتگو۔ وہ 7 بچے کما کر جا رہا ہے، یہ شاہ کما کر جا رہا ہے۔ اب جو بچوں کے لاشے کو دیکھا تو خیز و خزب کے عالم میں نیزے کو لے کے آگے بڑھا، تلوار کو لے کر آگے بڑھا، زمین پر پیر پڑکتا ہوا چلا۔ جوش شجاعت میں یہ سوچ رہا ہے کہ میں زمین کو پیس رہا ہوں، ابھی کیا خبر تجھے کہ ابھی زمین تجھے پیستی نظر آئے گی۔ قریب پہنچا، کہا جوان تو کون ہے؟ کہا وقت جو ضائع کر رہا ہے، حملہ کر۔ کہا نہیں جوان تو حملہ کر، ہم پہل نہیں کرتے۔ کہا جوان اگر ہم نے حملہ کر دیا تو تو بچ نہیں پائے گا۔ کہا یہ تو بعد میں دیکھنا، یہی تو تیرے بیٹے بھی کہتے تھے، دیکھ یہ رکھتے ہوئے اور پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں۔ تو اپنے پورے فال کو استعمال کر لے تاکہ تو جہنم کے شعلے میں جاتا ہوا تیرے دل میں حسرت نہ رہ جائے، کاش ہم نے یہ باہر کر لیا ہوتا۔ تیرے دل میں جتنی حسرت نکال لے تو تلوار پہ تلوار چلاتا رہا، لیکن جب کوئی بھی باہر کارگر نہ ہوا تو گھبرا کر کہتا
امام شافعی نے کہا تھا بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. کہ میں تلوار تو صحیح چلا رہا ہوں، یہ غلط کیسے ہو جا رہا؟ اور جب سارے بات کر کے تھک چکا تو آپ کہتے ہیں شاہ صاحب خبردار، ہوشیار، خبرت بیدار، اب مارے پچھلے حیدر کرار ہوتا ہے. میں نے کہا مولا اس نے تو آپ کو ہوشیار نہیں کہا، اس نے تو آپ کو خبردار نہیں کہا، کیا آپ اسے کیوں جگا رہے ہیں؟ کہا یہی تو اہل بیت کے گھرانے کی شان ہے، یہی تو خاندان رسالت سے تعلق ہونے کی آن ہے کہ ہم اگرچہ اپنے دشمن پر بھی تلوار چلاتے ہیں تو پہلے ہوشیار کرتے ہیں، پھر خبردار کرتے ہیں، پھر غفلت سے بیدار کرتے ہیں، اور جب تین منزل پہ نہیں مانو گے تو پھر تو حق ہاں کر رہے گا. اب جو تلوار چلی تو لاش کا ایک جز دائیں طرف، ایک جز بائیں طرف، بیچ میں عباس، یعنی بیچ میں حق ہے، ادھر بھی باطل ہے، ادھر میں کچھ کہہ گیا. صلوات پڑھے. یا سیدی یا با، یا سیدی یا با، یا سیدی یا با، بلند آواز میں. یا سیدی یا با، یا سیدی یا با، حیدری نظام مملکت اعزاز چلا رہے حسین، نظام مملکت اعزاز چلا رہے حسین، سدا رہیں گے دلوں میں، سدا رہیں گے حسین، سدا رہیں گے حسین. سبحان اللہ. ارے ستم سمجھتا تھا صبیر غریب ہو گئے ہیں، ستم سمجھتا تھا صبیر غریب ہو گئے ہیں، مگر اب بھی خزانے لٹا رہے ہیں. اب جو سب سے بڑا بہادر مرا تن قریب تھا کہ فوج شام کے لشکر کے قدم اکھڑ جائے تو حاکم شام کہتا ہے اے عمر ابن عاص، ہیلا کر کوئی کار کر. یعنی دشمن کو بھی اقرار تھا کہ یہ ہیلا کرنے والا ہے. جیسے یہ کہا عامر ابن عاص کہتا ہے کہ اب اگرچہ اس مجمع کو روکنا ہے تو بس ایک شرط پر رکے گا کہ چاروں طرف سے حملے کیے جائیں،
سنیے گا، تین طرف سے 30,000 کا لشکر آگے بڑھا، جس اسپیڈ سے لشکر شام چلا اس سے 4 گنا اسپیڈ سے جناب عباس آگے بڑھتے چلے گئے۔ ارے مولا علی، آپ تو ایک جگہ پر قدم رکھ کر کے حملہ کیا کرتے تھے، آپ کا لال تو دشمنوں کے لشکر میں گھستا چلا گیا۔ مولا ٹیلے پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں میرا عباس آج کے بتا دینا کہ تو علی کا بیٹا ہے۔ اب جو لشکر میں ترانہ گھستے ہوئے چلے گئے تو ایک مرتبہ جناب عباس کہتے ہیں میرے تلوار کی رفتار ہوا کو معلوم، خادم تیغ علی ہے میرے حملے مختوم، سبھی جرت کی صفوں میں ہے عدل سے میری دھوم، جسم جب ہونے لگیں گے ابھی جان سے محروم۔ میرے تلوار کی رفتار ہوا کو معلوم، خادم تیغ علی ہے میرے حملے مختوم، سبھی جرت کی صفوں میں ہے عدل سے میری دھوم، جسم جب ہونے لگیں گے ابھی جان سے محروم۔ ہر شجاعت کے گھڑی حق کے فری آتے ہیں، تم یہ کہتے ہیں کہ بازو کے علی کا۔ جیسے ہی میدان صفین میں ترانہ کھلتے ہوئے چلے گئے، پورے مجمع نے گھبرا کر کہا علی تو نہیں آئے، علی تو نہیں آئے، علی تو نہیں آئے۔ ایک مطلب بعد نے ٹیلے کی طرف رک کر کے کہا بابا حق کے پیسری ادا کیا کہ نہیں؟ کہا میرے لال شاباش، میرے لال سلامت رہو، میرے لال زندہ رہو۔ جیسے یہ کہا نا، ایک مرتبہ مجمع نے میدان کی طرف دیکھا، توجہ میری طرف، ایک دفعہ مجمع نے میدان کی طرف دیکھا، ٹیلے پر علی کو دیکھا، جیسے ہی دیکھا نا تو کہا میرے لال چہرے پر سے تکاؤ ہٹا دو، تم نے حسن کا صدقہ اتار دیا۔ اب جو مجمع نے دیکھا تو میدان میں عباس، ٹیلے پہ علی، کیا آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا وہ تو علی ٹیلے پہ ہے۔ تو کہا میدان جنگ میں کون ہے؟ کہا یہ بھی علی، وہ بھی علی۔ کبھی میدان کی طرف دیکھتے، کبھی ٹیلے کی طرف دیکھتے، توجہ میری طرف، کبھی میدان کی طرف دیکھتے، کبھی ٹیلے کی طرف دیکھتے، کبھی ادھر دیکھتے، کبھی ادھر دیکھتے۔ اب سمجھ میں آیا جنگ کے صفین سے کیا عادت پڑی ہے۔ اب جیسے ہی دیکھا تو دیکھا ٹیلے پر تو علی ہے، میدان جنگ میں یہ بھی علی۔ کسی لشکری نے کہا ٹیلے پر بھی علی، میدان میں بھی علی، پر فرق یہ ہے کہ ٹیلے پہ بڑے علی ہیں، میدان جنگ میں چھوٹے علی ہیں۔ ارے دشمن بھی علی علی کہہ رہا تھا، اب یہ چاہنے والے علی علی کیوں نہ کریں؟ زمان زمان کلے کلے، علی 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 علی، زمان زمان کلے کلے، شہر شہر گلی گلے،
کہ ظلم کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے آئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لو اجتمع الناس على حب علی لما خلق اللہ النار. اگر سارے کے سارے انسان محبت علی پر جمع ہو جاتے تو خدا جہنم کو پیدا ہی نہیں کرتا. یہ نہیں کہا کہ سب کے سب روزے پر جمع ہو جاتے تو خدا جہنم کو پیدا نہیں کرتا. سب کے سب نماز پر جمع ہو جاتے تو خدا جہنم کو پیدا ہی نہیں کرتا. سب کے سب حج پر جمع ہو جاتے تو خدا جہنم کو پیدا ہی نہیں کرتا. کیا کہا؟ سب کے سب محبت علی پر جمع ہو جاتے تو خدا جہنم کو پیدا ہی نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے انہیں بھی یہ معلوم تھا عبادت سے جنت نہیں ملتی، محبت اہل بیت سے جنت ملتی ہے. جو اہل بیت سے محبت وہ اس حسین کی بارگاہ میں آ گئے اور حسین سے اپنی محبت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں. بڑے خوش قسمت ہیں آپ کانودر والے مومنین کہ آپ کو زائرین حسین کی خدمت کا موقع مل گیا. یقیناً بہت خوبصورت اس نے انتظام، لیکن آپ اپنی قسمت پر رشک کیجئے کہ یہ سب کے مقدر میں نہیں ہے کہ جو آپ کے مقدر میں حاصل ہوا. اور مومنین کرام کہ سب کے مقدر میں نہیں ہے کہ حسین کی بارگاہ میں آ جائیں، کہ حسین کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد تم اپنی ماں کو دعا دینا کہ اس نے اتنی گود کو پاک رکھا تھا کہ تمہارے دل میں حسین کی محبت ہے. اور یہ چیز ایسی ہے کہ جس پر غرور بھی کیا جائے تو کوئی بات نہیں. آپ یہ کہیں گے ریحان حسن غرور تو بری چیز ہے. کہا ہاں تکبر میں کن زنہار پسر تکبر ازازیل را خواہ کر. لیکن ہمیں تاریخ نے غرور کا انداز ایک جگہ پر قابل فخر بتا دیا. اب وہ کون سا موقع؟ کافطروس بالوں پر لے کر چل رہا ہے تو کہہ رہا ہے مم مصریہ ناطل الکل حسین. مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ میں تو آزاد کردہ حسین ہوں. اس غرور و تکبر کی بنیاد